یہ گالی دینے والے جو ہوں گے نا، قیامت والے دن ان کو بڑی ناکامی اور بڑی حسرت ہونے والی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، مفلس وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں ہے۔ اور جیسے ہم بھی یہ سوچتے ہیں، آج ہم سے بھی کوئی کہا تمہارے ہم سے بھی کوئی پوچھے بھائی تمہارے نزدیک میں یہ مفلس کون ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ جو بیچارہ جس کے پاس گھر نہیں ہے، تو وقت کی روٹی نہیں ہوتی، کھانا پینا نہیں ہے، تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہی مفلس ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن روزے بھی لے کر، نماز بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، یعنی سارے کام کیے ہوں گے، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، اس نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، اور اس نے کسی کو ناحق مارا پیٹا ہوگا۔ اب جب وہ اس حال میں آئے گا تو آگے کیا بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو بلائے گا اس دن جن کے ساتھ اس نے یہ زیادتیاں کی تھیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے نکال کے ان سارے لوگوں کو دے دو جن کو دنیا میں اس نے اس طریقے سے ٹریٹ کیا تھا۔ اب آپ ذرا سینیریو سوچیں، میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہوں ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف وہ شخص پر کھڑا ہوا ہے جس نے کسی کو گالی دی، کسی کو مارا پیٹا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا مال کھا کے بھاگ گیا، اور اپنی نمازیں پوری لے کر آیا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، جماعت سے پڑھتا تھا، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ بھی پوری پے کرتا تھا، ہر رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا، تہجد گزار بھی تھا، بڑے بڑے نیک کام کرتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، لیکن حقوق العباد میں کیا کر رہا تھا؟ کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی پہ بہتان لگایا ہے، کسی کا خون کیا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے۔ اب یہ سارے قیامت والے دن لائن میں لگے ہوئے ہوں گے اس کے سامنے، اور کیا کہا جائے گا؟ بھائی اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور ان کے حقوق ادا کرنا شروع کرو۔ اب اس سے نیکیاں لی جا رہی ہیں، اس کو دی ہیں، اس سے نیکیاں لی اس کو دی، اس سے نیکیاں لی اس کو دی، جو بھی جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، اب اس کی نیکیوں سے نکال کے ان سب کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اب آپ سوچیں کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، چلیں باہر تو جو بھی ہوتا ہے سارا اخلاق باہر تو چلا جاتا ہے، گھر کے اندر اتنی زیادتیاں چل رہی ہیں، واللہ میرے پاس جس قسم کے میسیج آتے ہیں ڈیفرنٹ سسٹرز کے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے خامند ہمیں عرصہ ایبیوزو لینگویج استعمال کرتا ہے، ہمیں مارتا پیٹتا ہے، کئی میسیج ایسے آتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ وہ خامند جس نے اپنی بیوی کو 15 سال 20 سال گالیاں دیتا رہا اور مارتا رہا، اور وہ اللہ کی بندی سہتی رہی، اب آپ سوچیں کہ باہر کے لوگ تو دور کی بات ہے، جب یہ عورت قیامت والے دن اپنے خامند کے سامنے کھڑی ہوگی اور یہ خامند صاحب مطمئن آئیں گے، جی میں نے بڑی نمازیں کی ہیں، جی میں نے تو بڑے حج کیے ہیں، میں نے بڑی زکاتیں پے کی ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا۔ اب سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اگر 1 لاکھ نیکیاں تھیں، اور اس نے جو بیوی کے ساتھ جو زیادتی کی، جو گالیاں دی اور اس کو مارا پیٹا، اس کے حقوق بھی بنے 1 لاکھ۔ اب اس کی 1 لاکھ نیکیاں اٹھا کے خامن صاحب کی نیکیوں سے نکل کے بیوی کی نیکیوں میں چلی جائیں گی، اور کیا ہوگا؟ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گی۔ یہ میں اگزامپل بتا رہا ہوں، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بیوی کی اس لیے اگزامپل بتا رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے بہت سارے میسج ہے، اس کا میں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے، جس کو ہم یوں سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ باہر کسی کو گالی دینا تو بڑا گناہ کا کام ہے، لیکن